بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج سورہ المومن پر کچھ غور و فکر ہوگا۔ میں نے اس سورت کو ڈیوائن جنرسٹی کا نام دیا ہے۔ 9 رکوع اور 85 آیات پر مشتمل یہ ایک مکی سورت ہے۔ الفضل اور غافر اس سورت کے دوسرے معروف نام ہیں۔ عربی حروف ہا اور میم سے شروع ہونے والی 7 سورتوں میں یہ پہلی سورت ہے۔ ان 7 سورتوں کو حوامین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جس سے متعلق آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ قرآن کی عروسائیں ہیں۔ مفسرین کے نزدیک ہا میم رب کے خزانے کی چابیوں کا نام ہے۔ حرف ہا رب تعالیٰ کے نام الحامد، الحلیم، الحاکم سے منسوب ہیں۔ حرف میم الماجد اور المتکبر کے خدائی ناموں سے نسبت رکھتا ہے۔ ہا میم اس سورت کا اور قرآن پاک کا بھی نام تصور کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورت کے آغاز میں ہی واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ کتاب ایک ایسے رب کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے جو ہر چیز پر غالب رہنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ جانتا ہے، لامحدود علم رکھنے والا ہے۔ وہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے اور ہم پر خوب فضل و کرم کرنے والا ہے۔ ہم سب کو اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انسان کے جسم میں خوشی اور طمانت کی ایک لہر دوڑ اٹھتی ہے جب سورہ مومن پڑھ کے یہ بات علم میں آتی ہے کہ عرش کو اٹھانے والے اللہ کے فرشتے بھی نیک لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی ہمارے لیے کیا خوبصورت عاجزی ہے۔ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، انسانوں کو برائیوں سے بچا کر رکھنا، توبہ کرنے والے کو معاف فرما دینا، جہنم کے عذاب سے بچا کر ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما دینا۔ مطرف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور سب سے بدخواہ شیاطین ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی وہی نعمت عطا فرمائے جو تو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے۔ اس صورت میں دوسری قوموں کے واقعات کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کفر کے مرتکب افراد دنیا میں بھی شکست کھاتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب جھیلیں گے۔ روز قیامت کوئی ان کا حمایتی یا سفارشی نہیں ہوگا۔ صورت میں قیامت کی سختیوں کا بیان ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آیات باری تعالیٰ کو جھٹلانے والوں کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں، جیسا کہ فرعون، نوح، عاد اور سمود کی اقوام کے ساتھ ہوا۔ اس صورت میں فرعون کی قوم میں سے ایک مرد مومن کا حق بیان کرنا اور قوم کو نصیحت کرنا بھی شامل ہے۔ جیسا کہ دنیا کی زندگی بس چند روز کی زندگی ہے، بھلائی کے راستے کی طرف چلیں جو جنت تک جاتا ہے۔ روز قیامت ہر کسی کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، اس لیے تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔
سورہ المومن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ قوم کے تکلیف پہنچانے پر پریشان نہ ہوں، تکلیفوں پر صبر کریں۔ پہلے انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلبہ عنایت فرمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی آیات پر جھگڑنے والے تکبر کا شکار ہیں، ان کی شرارتوں سے رب کی پناہ مانگیے۔ ہم سب کے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ جیسے اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اچھے اور برے اعمال کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ربوبی فیاضی اور فراخ دلی کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو دعا کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ مسند احمد اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی آیت نمبر 60 کی تلاوت فرمائی۔ ڈیوائن جنرسٹی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حقیقی معبود کو پہچان لیں، جس نے انسان کی مرحلہ وار تخلیق کی، رات ہمارے سکون کے لیے بنائی، آسمان کو چھت بنایا، اشرف المخلوق کی اچھی صورتیں بنائیں، پاکیزہ رزق عطا فرمایا، سواری اور خوراک کے لیے جانور ہمارے مطیع کر دیے۔ وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ یوں حامیم میں رب کے تمام خزانوں کی چابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک چابی فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو ہمیشہ ہمارے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ دوسری چابی ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے جو در حقیقت رب کو رجوع کرنا، اس کو پکارنا ہے، اس ذات باری تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر دعا کرنا تاکہ اس کی رحمت کے مزے لوٹے جا سکیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔